السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشریعہ کورس کے حدیث مضمون میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص تفہیم الحدیث کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے فضل سے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی کتاب الجامع میں باب البر والصلۃ سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں اس کے ذریعے ضرور ہماری عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ بہتری ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی احادیث میں بطور مسلمان ہمارے لیے کیا نصیحتیں کی گئی ہیں۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث کا؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل نہیں حلال لمسلم کسی بھی مسلمان کے لیے ان یہجر کہ وہ ناراض رہے، اخواہ اپنے بھائی سے، فوق 3 لیال فوق زیادہ، ثلاثی 3 لیال راتیں، 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہنا کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کس طور ناراض رہنا؟ یلتقیانی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتے ہیں، فیعرض ھذا تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، ویعرض ھذا اور یہ منہ پھیر لیتا ہے، وخیرہما اور ان دونوں میں سے بہتر، الذی وہ ہے جو یبدأ ابتدا کرتا ہے، بالسلام سلام کے ساتھ۔ سلام سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں سمجھنے کے لیے کیا پوائنٹ مل رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہی کہ 3 راتوں سے زیادہ 3 راتوں سے زیادہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائی سے ناراض رہے، بلکہ اس طرح سے کرنا حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تو پھر پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے پر حق ہوتے ہیں نا، تو وہ سارے کے سارے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔ پھر تو وہ جو ہم پر ایک دوسرے کے حقوق واجب ہیں ہم ان کو نہیں ادا کر پاتے، جیسے سلام کہنا، اسی طرح دعوت قبول کرنا، پھر بیمار ہیں تو عیادت کرنا، چھینک کا جواب دینا، اس طرح سے ہم نے جو بھی حقوق پڑھے وہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا پھر ساری پرواہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جائے بھاڑ میں ہے، کوئی مر رہا ہے تو مرے، ہمیں کیا، ہم تو اس کے ساتھ ایسے کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ ایسے کر رہا ہے پھر آپ نے بھی ایسے کر لیا پھر تو برابر ہوں گے دونوں، ہے نا؟ یہی بات ہے، یلتقیان
فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، اسی لیے آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا، ان دونوں میں سے تو بہتر وہی ہے جو سلام سے پہل کرے، سلام کے ساتھ پہل کرے۔ یعنی اس حدیث سے ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے، جہاں یہ سمجھ آیا کہ 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں، وہاں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ 3 رات تک آپس میں بات چیت چھوڑنا جائز ہے، کیونکہ ناراضگی اور غصہ یہ تو انسانی فطرت ہے نا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے اتنی رعایت دی ہے، اور وہ کیوں؟ تاکہ پہلے دن انسان کے غصے میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے، دوسرے دن انسان کچھ سوچے، غور کرے کہ ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے، کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور پھر تیسرے دن وہ واپس پلٹ آئے۔ یعنی عام طور پر 3 دنوں میں غصہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر کم ہو جاتا ہے، لیکن جو 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی کرے گا تو پھر اس سے حقوق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری بات، قطع تعلقی جو حرام ہے وہ سلام کہنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر 3 راتوں تک ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں، لیکن چوتھی رات سے پہلے ہم نے ملاقات کر لی جس بھی طریقے سے، یا فون کر لیا، میسج کر دیا، سلام کہہ دیا، تو یہ جو ناراضگی تھی یہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، بس جب وہ اسے ملے تو اسے 3 بار سلام کہے۔ اگر دوسرا آدمی ہر دفعہ اسے جواب نہیں دیتا تو وہ اس کے گناہ کے ساتھ لوٹے گا۔ یعنی جس نے سلام میں پہل کر لی اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، وہ تو بری ہو گیا، لیکن دوسرا پھر بھی اکڑ دکھاتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی ایسے ہوتا ہے نا، 2 بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک کا قصور، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے سارا قصور ہوتا ہی ایک کا ہے، لیکن وہ ڈھیٹ اتنا ہوتا ہے کہ مانتا نہیں اپنی غلطی، دوسرے کو غلط کہہ کے دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے غلطی دونوں طرف ہوتی ہے لیکن دونوں میں اکڑ بھی برابر کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم مانو، وہ کہہ رہے ہیں آپ مانو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو لیکن اگر بے شک جس کی غلطی تھی نا، 3 دن بعد اگر اس کو احساس ہو جائے، وہ اپنی غلطی مان کے آپ کے پاس آ جائے، آپ پھر بھی آگے سے اکڑ جائیں کہ اب تمہیں یاد آ گیا، اب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، باتیں سنانے شروع کر دیں اور اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح ائمۃ المسلمین میں سے امام احمد رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے بھائی کو اپنے بھائی کے بات نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہو تو صرف سلام کہنے سے یہ جو قطع تعلقی ہے نا یہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ جیسے تعلقات پہلے تھے دوبارہ سے وہی تعلقات بحال کرنے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ یعنی ہم یہ کہہ دیں نا بھئی ہم نے تو اس کو سلام کہہ دیا تھا، ہم بری ذمے ہو گئے، نہیں، ابھی بھی کچھ بات رہ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے زیادہ تھے کہ اگر ہم اس سے بات چیت نہیں کر رہے تو اس کو فیل ہو رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، تو پھر قطع تعلقی تب ختم ہوگی جب آپ اس کے ساتھ پہلے والے حالات رکھیں، پہلے والا تعلق رکھیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بول چال بند کر دینا یہ جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ جو قطع تعلقی ہے نا یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ اتنے مخلص ہوں کہ ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم ان سے ناراض ہوں گے تو یہ ہماری ناراضگی کو سہ نہیں پائیں گے، جس وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے وہ اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے قطع تعلقی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی آپس میں ہوتی ہے،
نہ کہ مسلمانوں اور کفار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کبھی بھی انہوں نے منافقین سے بات چیت ترک نہیں فرمائی تھی، کیونکہ کفار اور منافقین ان کے ساتھ قطع تعلقی دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں، جبکہ مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی زبان سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سب کو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس وقت یہاں کوئی ایسا موجود ہے کہ جس کو 3 دن گزر چکے ہیں اور اس نے اپنے بھائی سے صلح نہیں کی ابھی تک، وہ ضرور اپنے بھائی سے آج صلح کر لے۔ پھر ایسا نہ ہو نا کہ ہم نے حدیث بھی پڑھ لی، اس کے باوجود ہماری عقل نہ ختم ہو، تو پھر ہمیں یہ جو وقت ہم یہاں لگا رہے ہیں یہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا نا کہ اطلب العلم، علم حاصل کرو، علم سیکھو۔ علم سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو سمجھ آ رہی ہے اس پر عمل کرنا ہے، سیکھنا یہی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں اچھا ہے، بہترین ہے، یا عقل کے لحاظ سے بھی وہ درست ہے، وہ کام صدقہ ہے۔ اصل صدقہ تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی خوشی سے، اپنے مال میں سے اللہ کو کچھ خوش کرنے کے لیے کچھ خرچ کرے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ صرف آدمی کا مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ کل معروف، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ تو اس میں انسان کی وہ صلاحیتیں بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں، کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر صدقہ کرے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ نہ پائے، یعنی اگر اس کے پاس صدقہ کی استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ یعنی اگر ہم صدقہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کام بھی نہ کر سکے یا وہ کرے ہی نہ، تو آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند مظلوم کی مدد کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ کام بھی نہ کرے تو فرمایا پھر بھلائی کا حکم دے۔ پوچھا اگر یہ بھی نہ کرے تو فرمایا پھر برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر وہ کسی کو نیکی کا حکم بھی نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ برائی سے باز رہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح رستے سے کوئی پتھر، کانٹا، ہڈی، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر ایک چیز ہے وہ ہماری ضرورت ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھی کی بھی ضرورت ہے، تو ہم اپنی اس چیز میں سے اپنے اس ساتھی کی بھی مدد کریں، تو یہ تو بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اوپر اپنے ساتھیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے میں، کہنے میں، سننے میں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، اصل میں یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کام کرنے سے آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے،
اور جب پھر پیار محبت بڑھتا ہے جس معاشرے میں، وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، پھر اس معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر معاشرہ نہ بھی بدلے، کم از کم ہمارے خاندان تو بدل سکتے ہیں نا، ہمارے خاندان سے فساد ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا خاندان پرسکون ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق۔ دیکھیں بار بار کن چیزوں کی تاکید ہو رہی ہے نا، سوچنے کی بات ہے کہ تقریباً ملتی جلتی باتیں بار 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 کیوں؟ تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے، ایک بات سن کے نہیں سمجھ آ رہی تو دوسری بات سن کے شاید سمجھ آ جائے، اور جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اسے ضرور سمجھ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے بس وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ تو کیا معنی مفہوم ہے اس حدیث کا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف، لا تحقرن، تم بالکل بھی حقیر نہ سمجھو، من المعروف، نیکیوں میں سے، شیئن، کسی بھی چیز کو، ولو، اگرچہ، ان تلقا، کہ تم ملے، اخاک، اپنے بھائی کو، بوجہ طلق، مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 215 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائیوں کو ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں نا، جیسے ابھی میں نے اوپر آپ کو حدیث میں مفہوم اس کا بتایا کہ کس کس طریقے سے ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ ہر چیز نیکی میں شامل ہے، تو انسان اپنی نیکیوں کا بدلہ ضرور پاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کرے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہترین معاملے کریں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں وعنہ قال، یہ عنہ سے مراد انہی سے روایت ہے، کنہی سے؟ جن سے اس سے پہلے والی حدیث روایت ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طبخت، جب آپ پکاؤ، مرقتن، شوربہ، فاکثر، تو زیادہ کر لو، ماءہا، اس میں پانی، وتعاہد، اور مدد کرو، جیران کا، اپنے ہمسائے کی۔ کیا مطلب؟ کہ جب تم اپنے گھر میں کھانا بناؤ، سالن، بطور خاص سالن کی بات ہے یہ، کہ جب سالن بناؤ تو اس کو ذرا زیادہ بناؤ، اگر شوربے والا سالن بنا رہے ہو تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ ڈال لو، اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ وہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کے متعلق اتنی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ وارث سے مراد ہے کہ اس کو جائیداد میں بھی حصے دار بنا دیں گے، اس قدر ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید ہے۔ تو یہ حدیث اسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ ہمیں صرف اپنی ہی لذت کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یعنی اگر گوشت یا سبزی کم ہے، اگر گوشت یا سبزی کم ہے اور ہم اپنے ہمسائے کو اس میں سے نہیں دے سکتے، تو پھر اس میں ہم
پانی ڈال کر اس کا شوربہ بنائیں تاکہ ہم ہمسایوں کو دے سکیں، کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ ہم خود تو بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور ہمارا ہمسایہ سالن کے بغیر روٹی کھا رہا ہے۔ یہ بات یہاں پر قابل غور ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمسایہ بھوکا اور ہم کھا رہے ہیں، یہ کہا کہ خود تو لذیذ کھانے کھاؤ، سیر ہو کر کھاؤ، اور آپ کا ہمسایہ بغیر سالن کے روٹی کھائے۔ تو پھر دیکھ لیں کس قدر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، یعنی وہ مومن نہیں ہوتا کہ جس نے خود تو کھا لیا اور اپنے ہمسائے کا خیال ہی نہ رکھا۔ لیکن آج کل ہم لوگ تو یہی کچھ کرتے ہیں نا، ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے ہمارے ہمسائے کے گھر کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں بس ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنے لیے ہی یہی لگتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا اس کے لیے بھی کام ہے تو وہ کسی کو کیا دے، اگر اس کے لیے بھی کام ہے نا وہ پھر بھی دے، جب تک وہ دیتا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھ چڑھ کر دیتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بدل کر تو دیکھیں، اپنی سوچ کو ذرا بدل کر دیکھیں، اپنے اعمال بدل کر دیکھیں۔ ایسا ضرور ہوتا ہے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بدلے میں ڈبل ٹرپل ہمیں واپس ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیکیوں کا بدلہ نا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، اور وہ ضرور دیتا ہے، بس ہماری نیتوں میں فتور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور، کسی کو کوئی چیز تحفہ دینی ہو نا تو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے تحفے میں یہ دوں، وہ بھی کیا کہیں گے۔ تحفے کو نہ لینے والا نہ دینے والا کسی بھی لحاظ سے حقیر نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سالن ہے اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی پتلا ہے تو ہم شرم نہ محسوس کریں کہ ہیں ہمارے ہمسائے کیا کہیں گے کہ اس طرح کا کھاتے ہیں، بلکہ آپ ان کو خوشی سے دیں۔ نبی نے سامنے فرمایا کہ کوئی ہمسائی اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ بکری کی کھر ہی کیوں نہ ہو، اس قدر تاکید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، بڑی سے مراد ہے اس سے بھی زیادہ تاکید ہے اس میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا، یہ بڑی سمجھنے والی حدیث ہے۔ نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کون ہے راوی اس حدیث کے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن، من جو کوئی، نفس دور کرے گا، عن مؤمن کسی مومن سے، قربتن کوئی ایک تنگی، من قرب دنیا دنیا کی تنگیوں میں سے، نفس اللہ دور کرے گا اللہ، عنہ اس سے، قربتن کوئی بھی تنگی، من قرب یوم القیامہ۔ دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے کہ اگر ہم کسی کی دنیا کی تنگی میں سے کوئی ایک تنگی دور کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کریں گے بدلے میں، سبحان اللہ۔ اسی طرح وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ، وَمَن يَسَّرَ اور جو آسانی کرے، عَلَى مُؤْسِرٍ کسی تنگ دست پر، یسر اللہ آسانی کرے گا اللہ علیہ اس پر، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ وَمَن سَتَرَ اور جو پردہ پوشی کرے گا، مسلمن کسی مسلمان کی، سَتَرَہ اللہ پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی، فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ دیکھ لیں جو دنیا میں کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں
بلکہ آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کریں گے. واللہ اور اللہ فی عون العبد مدد میں رہتا ہے بندے کی، ما کان العبد جب تک بندہ ہوتا ہے فی عون اخیہ اپنے بھائی کی مدد میں. بہت پیاری حدیث ہے یہ. سبحان اللہ. کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ من نفس عن مؤمن، انسان دنیا میں کتنے ہی طریقوں سے تنگ ہو سکتا ہے نا، تو اس کی جو بھی تنگیاں ہیں اس دنیا میں، اس کی تنگیوں کو جو شخص بھی دور کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ اگر کسی کو مالی تنگی ہے تو وہ اپنے پاس سے مال دے کر اس کی تنگی کو دور کرے. اگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتا، تو وہ کسی سے دلوا دے، کسی سے دلوا دے، اپنے ذرائع استعمال کر کے کسی سے دلوا دے، یا اس کو قرض ہی دے دے. اگر قرض خود نہیں دے سکتا تو کسی کے ذریعے اس کو قرض دلوا دے. اور اگر کوئی کسی کے ظلم سے تنگ ہے، کسی ظالم کے ظلم سے تنگ ہے، تو وہ ظلم دور کرنے کی کوشش کرے، کم کرنے کی کوشش کرے. اگر کوئی بیمار ہے تو علاج میں اس کی مدد کرے. تو جو انسان اب دنیا میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی دنیا کی تنگیاں دور کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تنگیاں دور کرے گی. قیامت کی ہولناکیاں تو آپ سب کو معلوم ہے نا. دنیا تو بندے کی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن اگلی زندگی گزرنے والی نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی اگلی زندگی کو آرام دہ بنانا ہے تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں قرآن و حدیث پر چلنا ہوگا. اسی طرح امام نووی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کی تنگی دور کرنے والے کے لیے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرنے کی بشارت تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نبی کے سامنے فرمائے کہ جو شخص کسی کی دنیا کی تنگی دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگی دور کرے گا. یہ تب ہوگا ایسا اگر مرتے وقت وہ ایمان پر ہی فوت ہو. تو اگر وہ اپنا اسلام چھوڑ کے مرے پھر تو اللہ کے ذمہ کوئی نہیں اس کی کوئی بھی بات. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 280، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینی ہے آسانی تک، اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس قدر تنگ ہے کہ وہ آپ کو قرض نہیں دے سکتا، یا جو مدت طے ہے اس مدت تک نہیں دے سکتا، تو آپ ان کو سہولت دیں. ان کو بولیں بھئی آپ پریشان نہ ہو، جب آپ کو سہولت ہو آپ تب لوٹا دیجیے گا. اور پھر آپ بار 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 ان سے پوچھ پوچھ کے ان کو پریشان نہ کریں. یا پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں دے سکتا تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیں، چھوڑ دیں. آپ کو بھی تو اللہ نے دیا تھا نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا، اس کی بھی تنگی دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑھ چڑھ کر دے گا، اور یہ چیز آپ کو بہت سکون دے گی. اسی طرح پھر جو شخص کسی بھی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی کو تنگ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا. اور اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو شخص خوشحال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس سے اگر کبھی کسی سے قرض لیا ہے تو وہ بھی دینے میں ٹال مٹول ہی کرتا جا رہا ہے، تو اس پر سختی کی جا سکتی ہے، اس سے اپنا حق لیا جا سکتا ہے، سختی کر کے بھی لیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی غلطی کو جانتا ہو پھر وہ اس پر پردہ ڈال دے تو اسے کیا اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈال دے گا. دنیا میں اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایسی غلطی ہی نہیں ہونے دے گا، یا اگر خدا نہ خواستہ وہ غلطی کر بھی بیٹھے تو وہ کسی کو معلوم نہیں ہوگی. اور آخرت میں اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے برے اعمال ظاہر ہی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی بری چیز ہمارے سامنے آئے تو صحیح ہم اس کا اعلان کریں.
ہم بے خبر ہیں. اگر ہم آج کسی کے ساتھ ایسا کریں گے نا تو کل کل کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس بندے کو ذلیل کرتے ہیں, اس بندے سے بھی وہ کام کرواتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کرتے ہیں, اور قیامت کے دن بھی اس کو رسوا کیا جائے گا. لیکن جو شخص جانتے ہوئے بھی, اس کو معلوم بھی ہو, اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ دے, اپنے آپ میں رہے, لوگوں کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ان برائیوں سے محفوظ رکھے گا. اگر وہ کر بھی جائے, اس سے ہو بھی جائے, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. کتنا زبردست بدلہ ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص کی کسی جگہ پر ایک عزت ہے, احترام ہے, ایک مقام ہے, اور کوئی دوسرا شخص ان لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر کے اندر بیٹھے بھی رسوا کر دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے, دوسروں کی فکر ایسی چھوڑیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یعنی ہمیں ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اور اس میں ایک بات اور واضح کر دوں, جو شخص گناہ کوئی برائی کرتا ہے چھپ کر, جس سے اس کے وہ چھپ کر رہا ہے, وہ سامنے نہیں آتی, کسی کو اس کا نقصان نہیں ہوتا, تو دوسری کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے, اس کو رسوا نہ کرے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہری طور پر برائی کر رہا ہے, لوگوں کے درمیان برائی کر رہا ہے, تو وہ برائی کو ہوا دے رہا ہے, وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کام میں ملوث ہوں, تو اس شخص کی پکڑ کی جا سکتی ہے. اس شخص کا معاملہ ان لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے جو اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور اسی طرح مسلمان پر پردہ ڈالنے میں دوسرے مسلمانوں کے علاوہ آدمی کی اپنی ذات بھی شامل ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کریں, کیونکہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے نا, پھر اگر وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھپا لیتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس وہ سمجھ لے کہ میں نے گناہ کیا تھا, مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور اگر ہم کسی کی مدد بھی کرتے ہیں نا, تو اس میں بھی اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے, تو ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے اپنے کاموں میں بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے تو وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد کے بغیر, اللہ کے فضل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے اوپر کسی بھی حوالے سے گھمنڈ نہ کریں, غرور نہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس, یہ جو دن ہے نا, ہم لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کر لاتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خیر فله مثل اجر فاعله. کیا معنی مفہوم ہے؟ عن ابی مسعود, ابی مسعود یعنی اس سے مراد ہے عبداللہ بن مسعود. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر, جو کسی کی رہنمائی کرے علی خیر, بھلائی پر, فلہ, پس اس کے لیے, مثل اجری, اسی جیسا اجر ہے, فاعلی, جیسا کہ کرنے والے کو ملتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کا کوئی کام بتائے یا اسے نیکی کا کوئی راستہ دکھا دے, تو نیکی کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے نا, بتانے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے, جبکہ نیکی کرنے والے کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی نیکی کا کام خود بتا دے یا کسی ایسی جگہ بھیج دے جہاں اسے رہنمائی حاصل ہو جائے, چاہے اشارے سے بتا دے, زبان سے بتا دے,
یا پھر کتابیں اس کو بھیج دے، کتابوں کے ذریعے بتا دے۔ اسی طرح آج کل تو میسیجز چلتے ہیں نا، تو میسیجز پہ واٹس ایپ پہ بتا دے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے بتا دے۔ تو جو کسی بھی طریقے سے کسی کو بھلائی کی طرف لاتا ہے، کسی اچھے کام کی راہ دکھاتا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا پھر اس راہ پہ چلنے والے کو ملتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پھر اس فضیلت میں مبلغین، مصنفین، اساتذہ، مدارس میں طلباء کو بھیجنے والے سب شامل ہیں، اور پھر مجاہدین اسلام تو سب سے بڑھ کے سب سے آگے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے تو بے شمار لوگوں کو اسلام کی دعوت ملی ہے، اسلام کی دولت حاصل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دینا تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اسی لیے تو پھر جو مقام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا وہ بعد والے لوگوں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بعد والوں کی نیکیاں صحابہ کے دین پہنچانے کی وجہ سے ہیں، ہے نا، اور وہ صحابہ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہو چکی ہیں بعد والوں کی نیکیاں، تو پھر ان کا اجر اس لیے زیادہ ہے، اور ہم اس اجر کو واقعی کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس اجر کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اپنے حصے کا تو سمیٹ سکتے ہیں نا۔ ہم خود بھی اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف ترغیب دیں۔ جیسے اگر یہ کلاس ہے، آپ کو یہاں سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو اس طرف لائیں۔ ان کے آنے سے جب وہ عمل کریں گے آپ بھی عمل کرو گے، آپ کو اپنا بھی ثواب ہے، ان کے عمل کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب ہے، آپ کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له۔ یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ وعن ابن عمر، اس سے مراد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جو کوئی استعاذکم پناہ مانگے تم سے باللہ اللہ کے نام پر، فاعیذوہ تو پس تم اسے پناہ دو، ومن سألکم اور جو کوئی تم سے مانگے باللہ اللہ کے نام پر، فاعطوہ پس تم دو اسے، ومن اتا اور جو آئے الیکم تمہارے پاس معروفاً بھلے طریقے سے، فکافئوہ تو تم بدلہ دو اس کو، فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ، فادعوا لہ تو اس کے لیے دعا ہی کر دو۔ کیا مطلب ہے، کیا معنی و مفہوم ہے اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ مجھے اللہ کی خاطر اپنے پاس پناہ دے دو، تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے پناہ دی جائے، بے شک ہمیں اس سے کسی قسم کے نقصان کا ہی اندیشہ کیوں نہ ہو، لیکن جب درمیان میں اللہ کا نام آ گیا تو ہم نے اس کو پناہ دینی ہی دینی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا نام لے کر کوئی سوال کر دے تو اس کو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ درمیان میں اللہ کا نام آ گیا ہے، تو اللہ کے نام کا احترام کرنا یہ واجب ہے۔ سائل کا بھی حق ہے، پھر جب کوئی اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پھر اللہ کا احترام کرنا تو واجب ہے، اللہ کی قدر کرنا لازم ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے، ہمارے لیے آسانی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فکافئو اس کو بدلہ دو، یعنی تم بھی بدلے میں کچھ دو اسے۔ پھر فرمایا کہ فإن لم تجدوا لیکن اگر تم کوئی چیز نہ پاؤ دینے کو، فادعوا لہ تو اس کے لیے دعا ہی کرو، اور دعا اس طریقے سے کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی ہے، تو یہ تمہاری طرف سے اس کے لیے بدلہ ہو جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی بھلائی کی جائے اور وہ بھلائی کرنے والے کو یہ کہے جزاک اللہ خیرا،
اللہ تجھے بہتر بدلہ دے تو اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا. یعنی اگر تمہارے پاس بدلے میں دینے کو کچھ نہیں ہے نا تو تم شکریہ کے الفاظ تو بولو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا نا اس نے اللہ کا بھی شکریہ نہیں ادا کیا. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا. یعنی جب کوئی کسی بھی لحاظ سے آپ کی مدد کرتا ہے نا تو اس کو بدلہ ضرور دیں، بدلے میں اس کی مدد کریں، کچھ بھی کریں، کوئی گفٹ دیں، کوئی تحفہ دیں، جیسے بھی کریں. اگر کچھ نہیں میسر تو اس کے لیے اس طور دعا کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہوئی ہے تو یہ آپ کی طرف سے بدلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ بدلہ دینا فرض ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج کا سبق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ہماری زندگیوں کو ضرور کہیں نہ کہیں ضرور بدلنے کا سبب بنے گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک. اچھا، اس آج کے سبق کے ساتھ ہی نا ہمارا کتاب الجامع کا دوسرا باب الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، باب البر والصلہ. اور دیکھا کتنے کتنے کس قدر احکام ہے اس میں صلہ رحمی کے، بر کے، صلہ رحمی کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.